نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا بہت ہی عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی عبادت کی توفیق بخشی، اور اللہ کا بہت ہی عظیم احسان ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائی۔ ایمان والوں کے لیے سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ اس ایمان کی حفاظت خود بھی کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری نسل میں بھی ایمان محفوظ رہے۔ ایمان کی حفاظت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اپنے بچوں کے تعلق سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے دین اسلام کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو ایمان کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی تاکید کیا کرتے تھے۔ اچھے اخلاق ان کی زندگی میں رہیں، اس کی بھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، بیٹی فاطمہ ایمان لے آؤ تو جہنم سے بچ جاؤ گی، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گی تو میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے بالکل ابتدا ہی میں کہا تھا، جب اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ،
تو آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہارا رشتہ دار ہو کر بھی آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو ہماری سب سے پہلی فکر اپنی اولاد کے تعلق سے یہ ہونی چاہیے، سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ آنا چاہیے۔ والدین کو بچوں کی بالکل ابتدائی نشو و نما ہی سے اس کا احساس اور فکر ہونی چاہیے کہ بچے کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی بنیادی تعلیم ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، بچے کا اچھا سا نام رکھا جاتا ہے، جب بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام اس کی زبان پر سب سے پہلے لایا جاتا ہے، جب وہ کچھ بولنے لگ جاتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ پہلے آنا چاہیے، اس کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بچے کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب بچہ کلمہ پڑھنے لگ جائے تو پھر اس کو آداب زندگی سکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا، بولنے چالنے کا، گھر کے اندر چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ اس کو سکھاؤ بچپن ہی سے۔ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، اتنا معصوم بچہ ہے، پھر بھی اس کو سکھاؤ سیدھے ہاتھ سے وہ کھانا کھائے، سیدھے ہاتھ سے وہ پانی پیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیے، بیٹھ کر پانی پیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی تربیت اور کفالت میں ایک بچہ تھا عمر ابن ابی سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کے لڑکے تھے عمر نام کے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں، عدت وفات گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے نکاح مت کیجئے کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، آپ کے نکاح میں آؤں گی تو بچوں کو لے کر گھر پہ آؤں گی، اب وہ بچے آپ کے پاس، آپ اگر آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں تو آپ کے آرام میں خلل ڈالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، ضد کریں گے، بچوں کی جیسے فطرت ہوتی ہے، تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس لیے جانے دیجیے، مجھ سے نکاح مت کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہارے بچوں کو پال لوں گا، تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا، جیسے ایک باپ اپنے سگے بیٹے کی محبت سے، انسیت سے تربیت کرتا ہے، ویسے میں اس کی تربیت کروں گا، پال لوں گا، کفالت کروں گا۔ تو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی تربیت فرمائی۔ تو یہ عمر ابن ابی سلمہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں کبھی اپنے آگے سے کھاتا تھا، کبھی بیچ میں سے کھاتا تھا، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نوالا گھسیٹ لیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو مجھ سے بڑی محبت سے کہا مننے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ چھوٹے سے بچے کو آپ نے سکھایا
اسلامی آداب حیات، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ تو بچوں کے لیے سب سے پہلے ہماری فکر ہونی چاہیے ان کی ایمان کی، ان کا ایمان محفوظ رہے، کفر شرک ان کی زندگی میں آنے نہ پائے، بچپن سے ان کو عادی بناؤ۔ جب وہ کچھ بڑے ہوں تو ان کو اسلامی آداب حیات سکھاؤ۔ اگر وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھاؤ، ڈانٹو مت، محبت سے، پیار سے، بار بار ان کو سمجھاؤ، بار بار ان کو کہو۔ ایک مرتبہ کہنے سے ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، محبت سے ان کو بولتے رہو، سمجھاتے رہو، بچہ عادی ہو جائے گا انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کا، سیدھے ہاتھ سے پینے کا۔ سونے سے پہلے دعا بچوں کو یاد کراؤ۔ کون سی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ بچوں کا ذہن یاد کرنے کا بہت مضبوط ہوتا ہے، لڑکپن کا ذہن، قوت حفظ جس کو بولتے ہیں، بچوں کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ سونے کی دعا یاد کراؤ، سو کر اٹھیں تو ان کو پڑھاؤ، دیکھو یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے۔ سیدھی کروٹ سوتے ہیں، یہ ان کو سکھاؤ۔ سو کر اٹھنے کے بعد پہلے ہاتھ دھو لو، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالو۔ اب تو نل کا رواج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نل کھول لو، آرام سے ہاتھ دھو لو۔ پہلے زمانے میں نل نہیں تھا، اٹھنے والا ڈائریکٹ ہاتھ ڈالتا تھا برتن میں، پانی کے برتن میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سو کر اٹھنے کے بعد الگ سے اپنے ہاتھ دھو لو، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالو۔ چھوٹے بچوں کے لیے آپ نے کہا کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو گھر سے باہر نکلنے مت دو، کیونکہ اس وقت شیاطین گھومتے ہیں، وہ تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ جب رات کا کچھ حصہ ہو جائے تو گھر سے باہر پھر بچوں کو لے جا سکتے ہو، ورنہ شام کے وقت بچوں کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے 7 سالہ بچوں کو نماز پڑھنے کی ترکیب سکھاؤ۔ نماز میں کیسے ہاتھ باندھتے ہیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، رکوع کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کہاں گھٹنے پر کیسے رکھتے ہیں، کمر اور سر کیسے ایک سیدھ میں رکھتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، یہ ہمارا بازو ہمارے پہلو سے الگ ہو، ہماری ران ہمارے پیٹ سے الگ ہو، پھیل کر سجدہ کریں۔ بچے کو سکھاؤ، ابھی صرف سکھاؤ کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اس کو پریکٹیکل سکھاؤ۔ جب وہ سیکھ لے تو پھر اس کو یہ سکھاؤ کہ یہ قیام کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کو یاد کراؤ، ثنا اس کو یاد کراؤ۔ سورہ فاتحہ یاد کرانے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں وہ یاد کراؤ۔ 7 سال کے بچے کو سورہ فاتحہ یا کوئی جو چھوٹی صورتیں بالکل آسانی سے یاد ہو جائیں گی، ایک دم آسانی سے۔ 7 سال کے بچے اچھے خاصے ذہین ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو نماز سکھاؤ، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 3 سال اس کو نماز سکھاؤ، 3 سال میں یقیناً پکے نمازی بن جائیں گے۔ نفل نماز، فرض نماز، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، 2 رکعت والی، 3 رکعت والی، 4 رکعت والی، ساری نمازوں کی تفصیلات، وتر ہے، فجر کی سنتیں ہیں، تہجد کی نمازیں ہیں، وہ سب بچے 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک سیکھ سکتے ہیں ایک دم آسانی سے۔ بلکہ عید بقرعید کی نماز بھی ان کو سکھاؤ، کیسے عید کے اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز بھی ان کو سکھاؤ، جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں 4 تکبیر ہوتی ہے تو ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، یہ پوری تفصیل نماز کی جتنی بھی شکلیں ہیں، حتیٰ کہ جو استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، قحط سالی کے موقع پر جو پانی کی دعا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا طریقہ ان کو سکھاؤ۔ سورج گہن ہوتا ہے، سورج گہن میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ان کو بتاؤ۔ بچوں کو نماز کے بارے میں پوری معلومات تو 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر تک، اور 3 سال میں انشاءاللہ وہ بالکل ٹرینڈ ہو جائیں گے
اور 3 سال کی تمہاری محنت سے انشاءاللہ وہ نماز ہر اعتبار سے پختہ انداز میں پڑھنے لگ جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بچہ فطری طور پر کوئی شریر ہے، ضدی ہے، سرکش ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کی عمر تک اگر تم سکھاتے بھی اس کو مکمل نمازی نہیں بنا سکے اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا 10 سال کی عمر میں تنبیہ کے طور پر کبھی کبھی مار بھی سکتے ہیں، تنبیہ کے طور پر، انتقامی کارروائی کے طور پر نہیں۔ ہمارے ہاں کبھی کبھی معلم چاہے اسکول کا ہو چاہے مدرسے کا ہو، وہ مارتا ہے تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انتقام لے رہا ہے، تو انتقامی کارروائی کی شکل میں نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی کبھی مارتی ہے، ماں کی جو ممتا ہوتی ہے نا، اس کی مار میں بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر تک بچوں کو نمازی بنانے کا حکم دیا ہے۔ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، وہ 15 سال کی عمر میں انشاءاللہ بالغ ہوگا۔ بالغ ہونے سے 5 سال پہلے تک اس کو نمازی بناؤ۔ اس کے بعد پھر وہ بالغ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایسا نمازی بنے گا کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، سائنسداں ہو، منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، انشاءاللہ وہ نماز چھوڑے گا نہیں۔ بالکل پیٹنٹ تجربہ ہے۔ جن گھرانوں میں بچوں پر محنت کی جاتی ہے، چاہے وہ دینی گھرانہ ہو چاہے دینی گھرانہ نہ ہو، بچوں پر کی جانے والی محنت رائے گاں نہیں جاتی۔ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں جنت ہے، آخرت میں جنت ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے دنیا میں جہنم ہے، آخرت میں جہنم ہے۔ بچوں کو سنوارو گے، بچوں کو نیک بناؤ گے، بچوں کو فرما بردار بناؤ گے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آئے گا۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی ایک دعا ذکر کی گئی ہے، دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں سے، ہماری نسل سے ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد دیندار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ ایسی فرما بردار دیندار اولاد کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں بھی جنت کا لطف لے رہے ہیں، جنت کا مزہ لے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرما بردار لڑکے جو اپنی والدہ کے بہت اطاعت گزار تھے، بہت فرما بردار تھے، بہت خدمت گزار تھے، ان کے بارے میں خواب دیکھا کہ جنت میں آپ چل رہے ہیں اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ ابن نعمان ہیں، وہ مشہور تھے ماں کی خدمت کرنے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ یہی مقام عطا فرماتا ہے۔ تو جو بیٹا اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا تھا اس کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، تو پھر ماں باپ کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے گویا جنت ہے، نیک اولاد۔ اور خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ اگر اولاد کو ہم نے دیندار نہیں بنایا، فرما بردار نہیں بنایا، اور یہ بچے ہمارے نافرمان رہے، بے دین رہے، تو یہ بچے ہمارے لیے جہنم ہیں۔ ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہم محنت کریں گے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا صحیح فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی آگ پرست بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں میں بگاڑ جو آتا ہے والدین کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے آتا ہے۔ تو بچے اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، بچے ہمارے
دیندار نہیں ہوئے تو یہ ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ ہم کاروبار میں اتنے منہمک ہو گئے، ہم اپنی مصروفیات میں اتنے مشغول ہو گئے کہ بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا وقت نکالیں، قیمتی وقت نکالیں بچوں کی تربیت کے لیے۔ ہمارے پاس وقت بہت ہے، ہوٹل کے باکڑوں پر بیٹھنے کے لیے، چنگا اٹھا کھیلنے کے لیے، پھلی کھانے کے لیے، ادھر ادھر گپ شپ کرنے کے لیے، کبڈی کی میچ دیکھنے کے لیے، قوالی اور کیا کہتے ہیں مشاعرہ سننے کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم لوگ بہت بزی نہیں ہیں، تو پھر اپنے بچوں کے لیے وقت کیوں نہیں؟ بچوں کے لیے وقت نکالو۔ دیوپور میں ایک ان پڑھ آدمی، ان پڑھ، اس کا بچہ پورے صوبے میں ٹاپ کیا اسکول میں۔ میں خود اس سے ملاقات کی، اس کے والد سے میں نے کہا کہ آپ کا بچہ اسکول میں ٹاپ کیا ہے پورے مہاراشٹر، پورے کیا کہتے ہیں صوبے کے معیار پر، آپ ٹیچر ہیں کیا، آپ پروفیسر ہیں کیا؟ کہا نہیں، میں تو مزدور ہوں، میں مزدور ہوں۔ تو کہا پھر بچہ آپ کا کیسے اتنا آگے بڑھ گیا؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، اور روزانہ میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھتا ہوں، اس سے کہتا ہوں بیٹا لاؤ کون سی کتاب، ہاں چلو یہ آج تمہارے استاد نے کیا پڑھایا ہم کو سناؤ۔ مجھ کو کچھ سمجھتا نہیں وہ کیا سنا رہا ہے، لیکن میں روزانہ سنتا ہوں، اس کا ہر سبجیکٹ، ہر کاپی چیک کرتا ہوں، حالانکہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا۔ میں کچھ بھی غلط سلط دیدہ دیکھ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ روزانہ ڈیلی میں اپنے بچے پر انکوائری کرتا تھا اور اس کو لے کر بیٹھتا تھا، تو بچے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے والد کو میری تعلیم کی فکر ہے۔ وہ بچہ ایٹومیٹک محنت سے، ذہانت سے پڑھتا رہا، اور اللہ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا ماں باپ کی توجہ کی وجہ سے کہ اس کو پورے صوبے میں اللہ نے امتیازی شان سے کامیابی عطا فرمایا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے بچے گلی کوچے میں گالی دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی اور اوچھی حرکت کر رہے ہیں، ہم کو کسی نے بتایا، تو ہم اپنے بچے کو لے کر اس کو سمجھائیں، تنبیہ کریں۔ ہم تو اور بچے کو شیر بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ جھگڑا کر، ہاں بیٹا اگر کوئی ماریں گے نا اور آنا لانا نہیں، تو بھی دینا گپا گپ، ہاں، بچے کو ہم شیر بناتے ہیں اس طرح۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے بچے کی غلطی ہے تو ہم اس کو تنبیہ کریں۔ ایسے ہی لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس کو بھی آپ دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی گود میں پرورش پانے والی لڑکی امہات المومنین اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی بن سکتی ہے، امت کی انتہائی اعلیٰ درجے کی متقی پرہیزگار خواتین کی طرح بن سکتی ہے، رابعہ بصریہ سے بھی زیادہ متقی بن سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ہماری گود میں پرورش پانے والی لڑکی اللہ اس کے رسول کی مطیع و فرما بردار، اللہ اس کے رسول کی اطاعت شعار، اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والی، اللہ اس کے رسول کی عظمت اور خشیت رکھنے والی خاتون بن سکتی ہے، اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو۔ گھر کے ماحول میں بچوں اور بچیوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے، ماں باپ کی ایک ایک بات سے وہ کیچ کرتا ہے نتائج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کرتے تھے، انکوائری کرتے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے۔ دیکھ حضرت عمر گشت کرتے، ہاں کہیں دیکھ نہ لے۔ بچی نے یہ جملہ اپنی ماں کی زبان سے سنا کہ عمر کہیں ہم کو دیکھ نہ لے، امیر المومنین کہیں ہم کو دیکھ نہ لے، تو بچی نے کہا امی تم امیر المومنین سے ڈر رہی ہو، جبکہ وہ ہمیں کبھی دیکھ سکتے ہیں کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تو ہم کو ہمیشہ دیکھتا ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتی؟ صلاحیت دیکھو بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی لڑکی ہے،
نیک ہیں. عمر شادی کی نہیں تھی، بچوں کے پاس آ کر کہنے لگے بہت اچھا رشتہ ہے، اگر تم میں سے کوئی اس رشتے کو منظور کر لو. ایک بچہ تیار ہوا، پیغام دیا گیا، اس لڑکی سے نکاح ہوا. انہی کی نسل میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو صحابی نہیں ہے لیکن خلفائے راشدین میں سے. لڑکیوں کی تربیت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لڑکی بھی 7 سال کی ہو تو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کی عمر تک اس کو پکا نمازی بنا دو کہ وہ سسرال میں رہے تو، ہمارے یہاں رہے تو، شوہر بہت زیادہ خوشحال ہے تو، درمیانی درجے کا ہے تو، غریب ہے تو، ہر حال میں وہ نماز نہ چھوڑے، نماز کی پابند رہے. قرآن کی تلاوت، بچوں کو قرآن سکھاؤ، بچیوں کو قرآن سکھاؤ، ان کو قرآن کی صورتیں یاد کراؤ، اسلامی تاریخ ان کو بتاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات ان کے سامنے بیان کرو، ان کا ذہن بناؤ. بچوں میں بگاڑ ہماری غفلت سے آئے گا، ہماری کوتاہی سے آئے گا. اگر ہم کوتاہی نہیں کریں گے، ان کی طرف توجہ دیں، کبھی بگاڑ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا بگاڑ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آنکھیں کھلی رکھتے تھے اپنے گھر کے بچوں کی طرف، بہت زیادہ چوکنے رہتے تھے. آپ کے خاندان کا ایک نابالغ بچہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جان سکوں کیسی ہوتی ہے. تو کیسے جانوں گا میں؟ حضور تو رات میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، میں کیسے اس وقت آپ کے پاس رہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اس بچے کی خالہ بھی تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے کا شوق دیکھو، بچے نے کہا خالہ میں جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے یہاں جب باری رہے گی رات گزارنے کی، تو اس رات میں یہاں آپ کے یہاں گھر رہنا چاہتا ہوں رات میں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز میں دیکھوں کتنی رکعت ہوتی ہے، کب اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں گی. حضور سے اجازت لی تو ان کا ہاں ٹھیک ہے، بچے کو اجازت دے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھے جس دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات گزارنے تھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے گھر آ گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بستر بچھا دیا گیا، 2 تکیہ، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھا دیا گیا، اور دونوں تکیے کے طرف میرا بستر بچھایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر لیٹ گئے اور اپنی بیوی سے کچھ دیر بات کی، اس کے بعد آپ سو گئے. میں تو جاگنے کے لیے آیا تھا، دیکھنے کے لیے میں نہیں سویا، میں لیٹا رہا. تقریباً آدھی رات کے آس پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اٹھ کر آپ نے سورہ آل عمران کی اخیر کی آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخرہ. اس کے بعد آپ نے مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، مسواک کر کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کچھ دیر رکا رہا، یہ سوچ کر کہ اگر فوراً کھٹ سے اٹھوں گا تو حضور سمجھیں گے یہ سویا نہیں ہے، جاگتا رہا، رات بھر دیکھتا رہا. تو میں بہت کچھ دیر رکا رہا. پھر اس کے بعد میں اٹھا، میں بھی وضو کیا. وضو کر کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی جانب کھڑا ہو گیا آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے. اگر امام ایک ہو اور مقتدی بھی ایک ہو تو مقتدی کو امام کی سیدھی جانب کھڑا ہونا چاہیے. بچے کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نیت باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی رکعت ہوتی تھی آپ کی تہجد کی. یہ بچہ وضو کر کے سیدھی جانب کھڑا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے اس کا کان پکڑ کے سے گھما دیے پیچھے ادھر سے. بچوں کی تربیت دیکھو،
بچہ نماز سیکھنے کے لیے آیا ہے، تہجد سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو اگر امام ایک ہو مقتدی ایک ہو تو مقتدی کو امام کی سیدھی جانب کھڑا ہونا چاہیے، تو ایسے گھما کے ایسے پیچھے سے ادھر کھڑا کر دیں۔ 2 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے وتر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر لیٹ گئے، اس کے بعد پھر جب مؤذن آئے تو آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھی، اس کے بعد چلے گئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ بچوں کی تربیت کرو، نماز ان کی زندگی میں پختہ بالکل پتھر کی لکیر کی طرح ہو جائے کہ تہجد بھی پڑھنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ آپ کے خاندان کے لڑکے ہیں۔ یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، نوجوان ہیں۔ بچے ہمارے بچے ہوتے ہیں تو بھی ہماری ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنے کی، ان کو تعلیم دینے کی۔ یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تب بھی ہماری ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے ہو گئے تو اب جانے دو، سمجھدار ہو گیا وہ خود ہی کر لیں گے، نہیں، ہماری ذمہ داری جب تک ہم زندہ ہیں تب تک باقی ہے۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی چل رہی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ اچانک ایک عورت آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر کچھ مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب وہ عورت مسئلہ پوچھتے پوچھتے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھنے لگی۔ پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان کیا کر رہا ہے حضور کو نہیں معلوم، لیکن وہ عورت دیکھ رہی تھی، حضور تاڑ گئے کہ یہ تو پیچھے دیکھ رہی ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھتے پوچھتے پیچھے کیوں دیکھنے لگی؟ پیچھے ایک نوجوان بیٹھا اس لیے۔ تو آپ جب مڑ کر دیکھے تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی اس عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچپن سے زیادہ نوجوانی کی عمر میں ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی کی حالت میں انسان کو کچھ سمجھتا نہیں، جدھر اس کو لے جایا جائے ادھر دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے بچہ آسانی سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، پیچھے پلٹ کر تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ تب اس عورت کو بولنا مناسب نہیں تھا، اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ ایسے گھما دیے پیچھے۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، انہوں نے فوراً نگاہ نشی کر لی۔ اس عورت کو بھی احساس ہو گیا کہ ارے مجھ سے خطا ہو گیا، اس نے بھی نگاہ نشی کر لی، اور نیچی نگاہ کر کے پھر اس نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کے مسئلے کا جواب دیا۔ یہ حج کے موقع پر احتیاط ہے، بچوں کی تربیت۔ ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہوتے، کہا رے بھاؤجی، کہا رے بھیا، دونوں بھاؤجی بھیا کرتے رہتے ہیں۔ ایک روم میں کئی لوگ رہتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک بے پردہ سب رہتے ہیں، کوئی حجاب نہیں۔ احرام کی حالت میں بھی، حج اور عمرے کے سفر میں بھی نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ بچہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بچہ ہے، بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے اس کی بھی، یہ بچے کی بھی فطرت ہے۔ آیا اور آ کر ایک کھجور ایسے ڈھیر میں سے لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا میرا نواسا، میرے خاندان کا چشم و چراغ زکوٰۃ کی کھجور کھا رہا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور اس کے منہ میں سے کھجور نکال لیے، کھانے نہیں دیے۔ اب بچے کے منہ میں سے لقمہ چھینیں گے تو بچے کی حالت کیا ہوگی؟ آپ بڑے محبت کرنے والے نانا تھے، اس بچے کو کاندھے پر اٹھا کر سینے سے بھینچ کر پھول کی طرح سونگ کر دعا دیا کرتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجیے۔ اتنا محبوب تھا یہ بچہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ بچہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا، منہ میں سے لقمہ چھین لیا اور پھر سمجھایا کہ بیٹے یہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال اللہ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو حلال ہے، ہمارے لیے حلال نہیں۔ بچوں کی تربیت، ہمارا چھوٹا بچہ ہو، نوجوان بچہ ہو، بچی ہو، بڑی ہو گئی ہو، سب کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔
حتیٰ کہ اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کر دیں اور وہ بال بچے والے بن جائیں تب بھی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتی جاتی تھی. آپ بھی ان کے یہاں آتے جاتے تھے. جو محبت بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کوئی چیز دیکھتے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں قابل گرفت تو آپ گرفت فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ کے دروازے پر ریشم کا پردہ لٹکا ہوا. آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا. ابا آئے لیکن باہر سے چلے گئے. روز تو آتے تھے، بیٹھتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، مجھ سے بات کرتے تھے، اور آج وہ داخل ہونے سے پہلے چلے گئے. کیوں؟ آئی فوراً اور کہا ہے ابو آپ میرے گھر میں داخل کیوں نہیں ہوئے، باہر سے کیوں واپس چلے گئے، آج کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاطمہ تیرا گھر پیغمبر کی بیٹی کا گھر نہیں لگ رہا تھا، تیرے گھر پر ریشم کا پردہ لٹکا ہوا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وہ ریشم کا پردہ ہٹا کر ٹاٹ کا پردہ لٹکایا. بچی اپنی ہے، بال بچے والی ہو گئی ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ذمہ داری باقی ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری باقی ہے. وہ خاتون جنت ہے، وہ جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردارنی ہے. لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر دیکھتے تھے کہ فاطمہ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں. جنگ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے پیشن گوئی کی کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی میرے دل میں کوئی بڑا بننے اور کوئی عہدہ لینے کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس دن میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے؟ سب لوگ آگے آگے ایسے سے گردن اٹھا اٹھا کر حضور کے سامنے اونچا اونچا کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے کہ مجھے جلدی جھنڈا دے دیں، مجھے دے. آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، پر آشوب بیماری ہے، آشوب چشم میں وہ مبتلا ہے، آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں ان کی. بلاؤ ان کو، بلایا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اتنی تکلیف تھی. آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، فوراً آنکھیں اچھی ہو گئی، جھنڈا دیا. لو اللہ کی راہ میں. تو ان کو نصیحت کی کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ایک آدمی کا ایمان لانا سرخ سرخ عرب کی قیمتی اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ تمہارے لیے قیمتی دولت ہے. اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اس کو ٹیکس لینے پر مجبور کرنا. اگر وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، جنگ نہیں ہوگی، اور اگر ٹیکس بھی نہیں دیں گے تو پھر جنگ کرنا. نصیحتیں کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ فاتح خیبر ہے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں بھی اگر کچھ دیکھتے تھے کہ علی ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً ٹوکتے تھے، علی ایسا مت کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشم کا کپڑا کہیں سے ہدیے میں آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا. وہ کیا سمجھے مجھے دی تو میں نے پہننے کے واسطے دی، مست پہن کر حضور کے پاس آ کر ٹاپو ٹاپ بیٹھ گئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس مردوں کے لیے منع کیا تھا. میری امت کے مردوں کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے. اب یہ کیا سوچے کہ حضور نے دیا ہے، لاؤ پہن لو. پہن کے آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میں تم کو دیا تھا پہننے کے لیے نہیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ عورتوں کو تقسیم کرنے کے لیے. فوراً گھر گئے، اتار کے عورتوں میں بانٹ دی، اور پھر وہی سادہ لباس پہن کے آ گئے. داماد ہے، فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، لیکن اس کی بھی تربیت کی ذمہ داری آپ محسوس کرتے رہے. ہم لوگ تو کبھی بیٹی گھر جاتے ٹی وی لگایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا بچوں کو بہلانے کے بعد ٹھیک ہے، اچھا. موبائل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، موبائل ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں. ہم کو احساس نہیں کہ اس موبائل سے وہ کتنے بگڑ رہے ہیں، ان کے اخلاق کیسے خراب ہو رہے ہیں، ان کے اوقات کیسے ضائع ہو رہے ہیں.
بلکہ ہم اچھے سے اچھا موبائل لا کر ان کو دے رہے ہیں، 10,000 والا، 12,000 والا، 20,000 والا۔ ہماری لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، ہمارا لڑکا کالج میں پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سب کچھ دے رہے ہیں، وہ بگڑ رہا ہے، سنور رہا ہے، بن رہا ہے، کیا کوئی فکر نہیں۔ ہمارا لڑکا پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے، نہیں، ہمارا بچہ دیندار ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر بن رہا ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے انجینئر بن رہا ہے بہت اچھا ہے، لیکن دیندار رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا بچہ دیندار نہیں ہے تو چاہے وہ MS ڈاکٹر بن جائے، MD ڈاکٹر بننا ہے، ہمارے لیے کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ ہمارا بچہ اگر کلیکٹر بن جاتا لیکن دیندار نہیں تو اس کی کلیکٹری پیر ہمارے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ اس کی دینداری ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں نگراں ہیں، اولاد بگڑے گی تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا کیوں تمہاری اولاد بگڑی، تم اگر غفلت کی ہو تو پکڑ ہوگی تمہاری، گردن ناپی جائے گی تمہاری۔ بچوں کو تعلیم دو، دینی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم دو، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بچے جاہل نہیں رہنے چاہیے، ہمارے بچے قطعاً جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ ایک غریب مسلمان کی تمنا ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ پڑھا لکھا رہے، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، تعلیم دو اس کو، لیکن تربیت بھی اس کی کرو، بچپن سے اس کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، چاہے وہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں رہے، دیندار رہے، امانت دار رہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے دین کا وفادار رہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم ان کو دیندار نہیں بنائیں تو جہنم میں جائیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہم دنیا میں اپنے بچوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، آخرت میں کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کی تعلیم کا بھی انتظام کریں، ان کی تربیت کا بھی انتظام کریں۔ تربیت کے لیے ماشاءاللہ مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اللہ کے راہ میں نکلنے والی دین کی جماعتیں ہیں، دینی دعوت کی جماعتیں ہیں۔ بچہ بگڑا ہوا ہے جماعت میں بھیج دیجیے، بالکل انشاءاللہ سنور جائے گا۔ کتنے ایسے سینکڑوں مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے، شرابی، کبابی، زانی، اللہ کے راہ میں نکلے ماشاءاللہ بالکل سنور گئے۔ ہماری بالکل سب سے اہم یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو دیندار بنائیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بے دین رہے نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دیندار بنانے کے لیے ہم کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور ایڑی چوٹی کو زور لگا دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ پاک دیندار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔